السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار۔ بستی سے دور ایک اجڑے مقام پر پرانے زمانے کا ایک برج بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے کے باہر ایک سپاہی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ یہ سپاہی 20 قدم آگے چلتا اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا۔ وہ تمام رات اسی طرح چلتا رہتا۔ آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے، مگر سپاہی برابر پہرا دیتا رہتا۔ اس برج کے اندر کیا بند ہے؟ اس وقت جب سب چرند پرند اور انسان دن بھر کے تھکے ہارے اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑے گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ سپاہی اس بیابان میں کیوں پہرا دے رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک رات جب اس سپاہی کو برج کے باہر پہرا دیتے ہوئے 9 برس گزر چکے تو اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ سپاہی پہرا دیتے دیتے رک گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر وہی چیخ سنائی دی۔ پھر تیسری بار تو اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ ایسا لگتا تھا جیسے برج کی دیواریں گر کر پاش پاش ہو جائیں گی۔ سپاہی ڈر گیا، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگا اور بولا، خدا ہر بلا سے بچائے۔ پھر للکار کر کہنے لگا، اے شخص تو کون ہے جو مجھے اس وقت پکار رہا ہے؟ برج میں سے آواز آئی، ایک دیو جو 30 سال سے اس تنگ قید خانے میں بند پڑا ہے۔ سپاہی بولا، تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ برج سے آواز آئی، اے نیک سپاہی، اس برج کے تالے کو توڑ دے اور مجھے آزاد کر دے۔ دیکھ، آج 30 سال ہو گئے ہیں، نہ میں نے زمین کی صورت دیکھی ہے نہ آسمان کی۔ اس تنگ قید خانے میں میرا دم گھٹ گیا ہے، مجھے آزاد کر دے، میں عمر بھر کے لیے تیرا غلام بن جاؤں گا۔ تجھے جس بات کی ضرورت ہوگی میرا نام لوگے، میں فوراً حاضر ہو کر تمہارا حکم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے برج کے دروازے کا تالا توڑ ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ اچانک دو قید خانے میں سے نکل کر اندھیرے میں اس طرح چھپ گیا جیسے کالی رات میں بجلی چمک کر غائب ہو جائے۔ اب سپاہی کو اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نے کیا غضب کر دیا؟ ایک دیو کے کہنے میں آ کر اپنے برسوں کی بنی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پل بھر میں صبح ہو جائے گی، سپاہی آئیں گے اور مجھے باغی قرار دے کر گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میں رات ہی رات میں جہاں دل کرے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر سپاہی نے اپنی ڈھال اور تلوار پھینک دی اور رات کے اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا، ٹھوکریں کھاتا ایک طرف کو چل دیا۔ صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، پھر دوسری صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، پھر رات ہو گئی، مگر یہ سپاہی بھوکا پیاسا تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن جب تھکان سے اس کے پاؤں من کے بھاری ہونے لگے اور چلنے کی طاقت نہ رہی تو وہ سڑک کے کنارے گر پڑا اور اپنی بدقسمتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے چاروں کونے چھان مارو، مگر مجھ جیسا عقل کا اندھا کہیں نظر نہ آئے گا۔ 9 برس تک میں دل و جان سے اپنے بادشاہ کی خدمت کرتا رہا، اپنی تلوار کو تیز کرتے رہنے کے سوا مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی۔ اب ایک دیو کے پھسلانے سے میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اے کالے دیو، تجھے خدا غرق کرے۔ سپاہی کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں سپاہی، کہو مزاج تو اچھے ہیں، ارے یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ سپاہی بولا، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی، بھوک سے میری جان لبوں پر آ گئی، رو نہیں تو کیا کروں؟ دیو بولا، بس اتنی سی بات، لو اس کا بھی علاج کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو اپنے روپیلے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا اڑا اور پل بھر میں ایک خوان اور سراہی لے کر حاضر ہو گیا اور سپاہی کے سامنے طرح طرح کے کھانے چن دیے۔ سپاہی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ یہ کھانا اتنا مزیدار تھا کہ سپاہی اپنی تمام تکلیفیں بھول گیا اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ تب دیو بولا، میاں سپاہی، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتا ہوں، وہاں تم صبح سے شام تک مزے اڑاؤ گے، زمر جیسے پروں والے موروں کا ناچ دیکھا کرو گے، رات کو ہنس کے پروں پر سویا کرو گے۔ تمہارا بس یہ کام ہوگا کہ میری لڑکیوں کی رکھوالی کرو
اور انہیں ہر بری بات سے بچائے رکھو۔ سپاہی نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب دیو نے اسے اپنے شانے پر بٹھا لیا اور اپنے پر پڑاتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا۔ 3 دفعہ اس نے 7 بادشاہتیں طے کیں۔ 22ویں بادشاہت میں اسے ایک محل نظر آیا۔ یہ محل سیاہ گنبد کا بنا ہوا تھا اور اس کے سنہرے گنبد سورج کی روشنی میں اس طرح دہک رہے تھے جیسے بھٹی میں اینٹیں چمکتی ہیں۔ دیو سپاہی کو اپنے کندھے پر بٹھائے اس محل کے باغ میں اترا۔ اس وقت اس کی 3 خوبصورت بیٹیاں باغ میں پھول چن رہی تھیں۔ جو ہی انہوں نے اپنے باپ کی صورت دیکھی، خوشی سے ان کے ہاتھوں سے پھول گر گئے اور وہ دوڑ کر اپنے باپ سے لپٹ گئیں۔ دیو نے باری باری 3 بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور بولا، میری پیاری بچیوں، تمہارا باپ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ میرے ذمہ جو کام ہیں وہ ایسے کٹن ہیں کہ میں ہمیشہ ان میں الجھا رہتا ہوں، اس لیے اب اس سپاہی زادے کو لایا ہوں۔ یہ تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرے گا اور تم بھی اسے اپنا محافظ اور نگہبان سمجھنا۔ اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اسے قیمتی سے قیمتی پوشاکیں پہنانا، اس کا ہر حکم بجا لانا، کیونکہ یہ بہت عقل مند شخص ہے۔ یہ کافی برس تک بادشاہ کی خدمت میں بھی رہ چکا ہے۔ دیو کی بیٹیاں سپاہی کو محل میں لے گئیں، خوشبودار پانی سے اس کا منہ دھلایا اور ایک ایسی پوشاک پہنائی جس میں دھنک کے 7 رنگ دمک رہے تھے۔ سر پر ایسا تاج پہنایا جو ایسا لگتا تھا کہ چاند اور سورج کی کرنوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ پھر اسے راج ہنس کے پروں سے بنے ہوئے پلنگ پر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ چنانچہ اب سپاہی مزے سے دیو کے محل میں رہنے لگا۔ دیو کی بیٹیاں اس کا ہر حکم مانتیں، اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ یہ دن کچھ اس طرح مزے اور آرام میں گزرے کہ سپاہی نے سمجھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، اگر یہ واقعی خواب ہے تو اے خدا، 1000 سال تک تو میری آنکھ نہ کھلے۔ لیکن بڑوں کی کہاوت ہے، اجالے کے بعد اندھیرا اور خوشی کے بعد غمی آیا ہی کرتی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں سپاہی کا دل وہاں رہتے رہتے اداس ہو گیا۔ ایک رات جب چاندنی نکھری ہوئی تھی تو سپاہی نے دیکھا کہ دیو کی 3 بیٹیاں محل سے غائب ہو گئیں۔ سپاہی نے محل کا کونا کونا چھان مارا لیکن دیو کی بیٹیاں اسے نظر نہ آئیں۔ تب تو سپاہی بہت حیران ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ اپنے ہنس کے پروں والے پلنگ پر لیٹ گیا۔ صبح کے وقت سپاہی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، دیو کی 3 بیٹیاں اس کے سرانے کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ سپاہی نے پوچھا، رات کو جب چاند نکلا تو تم تینوں کی تینوں کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ دیو کی بیٹیوں نے کہکا لگایا اور کہا، وہاں جہاں ایک رات میں 2 چاند نکلے ہوئے تھے۔ تب سپاہی نے اپنے دل سے کہا، اے شریر لڑکیوں، تم نہیں بتاتی تو نہ بتاؤ، میں اپنی عقل سے اس گتھی کو سلجھا کر رہوں گا۔ اگلی رات سپاہی جھٹ اپنے راج ہنس کے پروں والے پلنگ پر جا لیٹا اور جھوٹ موٹ کے خراٹے لینا شروع کر دیے کہ کوئی دیکھے تو یہ سوچے کہ بڑی گہری نیند سو رہا ہے۔ اور جب چاند ہرے بھری پہاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا تو وہ آہستہ سے پلنگ پر سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں دیو کی بیٹیاں سویا کرتی تھیں۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دروازے کی درز میں سے اندر دیکھنے لگا، اور کیا دیکھتا ہے کہ دیو کی بیٹیوں نے زمین پر ایک عجیب غریب قالین بچھایا اور کچھ منہ ہی منہ میں پڑھا۔ وہ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے فاختائیں بن گئیں اور قالین اوپر کی جانب اڑنے لگا۔ سپاہی نے جھٹ بلبل کا بھیس بدلا اور قالین پر جا بیٹھا، اور یہ قالین اڑتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں بہت بڑا میدان تھا کہ دور مغرب کی طرف سے ایک عجیب غریب کرن نمودار ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جب یہ کرن نزدیک پہنچی تو ایسا لگا کہ کرن نہیں، ایک رتھ چلی آ رہی تھی جس سے ایسی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ جیسے دن چڑھا ہوتا ہے۔ اس رتھ کے آگے 4 اسدے جھتے ہوئے تھے اور پل پل کے بعد ان اسدوں کے نتنوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس رتھ میں ایک بڑی حسین عورت عجیب آن بان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ اگر چاند اس کی صورت دیکھ لے تو شرم کے مارے بدلی کی اوٹ میں اپنا منہ چھپا لے، اگر سورج اس کی صورت دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ جب یہ رتھ اس میدان میں پہنچی تو یہ خوبصورت ملکہ رتھ سے نیچے اتری اور سنہری تخت پر بیٹھ گئی۔ تب رنگ برنگی پروں والے مور تخت کے گرد گھیرا ڈال کر ناچنے لگے اور ننھے ننھے پرندے
محبت کے جوش میں ملکہ کے سر اور کاندھوں پر آ بیٹھے اور ایک ننھی سی چڑیا اس کے سینے پر دبک کر بیٹھ گئی اور اپنے رسیلے گیتوں سے ملکہ کا دل خوش کرنے لگی۔ تب ملکہ نے ان پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانا شروع کیں کہ کون سا گیت گایا جائے تو بہار آ جاتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، اور کون سا گیت گایا جائے تو بادل امڈ آتے ہیں اور برسات ہونے لگتی ہے، اور کس طرح ایک ہی بار میں اڑ کر ساری دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے، اور کس طرح بے جان پرندے میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔ جب ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے، چاند کسی پہاڑی کے دامن میں چھپ گیا، تو وہ خوبصورت ملکہ اپنے رتھ میں سوار ہوئی اور اس کے اژدھے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف بڑی تیزی سے دوڑنے لگے، اور دور پہنچ کر یہ رتھ پھر ایک کرن سی نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ کرن بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب سب پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ گئے، اور وہ تینوں فاختائیں دیو کی بیٹیاں اپنے محل کی طرف واپس آ گئیں، اور بلبل کے بھیس میں سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا آ گیا۔ اپنے محل میں پہنچ کر یہ فاختائیں اس عجیب و غریب قالین پر چلیں اور جھٹ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئیں۔ بلبل بھی اسی قالین پر چلا اور دیو کی بیٹیوں کے سامنے جھٹ سپاہی بن کر کھڑا ہو گیا۔ دیو کی بیٹیاں حیرانی سے تکتی کی تکتی رہ گئیں، پھر چلا کر بولیں، کہاں تھے تم؟ تب سپاہی نے کہکا لگایا اور کہا، میں وہاں تھا جہاں ایک رات میں 2 چاند نکلے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے پھر کہکا لگایا اور بولا، وہاں جہاں 14ویں رات کی چاندنی میں ایک چاند تاروں سے زیادہ حسین ملکہ جادو کی باتیں سکھاتی ہے۔ یہ سن کر دیو کی بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں، آخر کہنے لگیں، میاں سپاہی زادے، قسمت کے دھنی ہو جو اس ملکہ کی صورت دیکھ کر زندہ سلامت چلے آئے، ورنہ تم نے تو اپنی جان کھونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج تک اول تو کسی کو اس ملکہ کی صورت دیکھنے کی جرت نہ ہوئی، پھر جس کسی نے اس کی صورت دیکھ لی وہ زندہ نہیں رہنے پایا۔ یہ ملکہ جو تم نے دیکھی ہے اس کا نام مہر نگار ہے۔ تمام دنیا میں اس ملکہ سے بڑھ کر جادو اور طلسم کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے تمام جادوگر اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ اس ملکہ کے پاس ایک عجائبات کی کتاب ہے، اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ کتاب دیکھ لیتی اور اسے تمہاری اس حماقت کا پتہ لگ جاتا تو اس کے اژدھوں نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا اور ان کے شعلوں نے تمہاری ہڈیوں کو پھونک دیا ہوتا۔ اے نادان سپاہی، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا سر کندھوں پر سلامت رہے تو پھر کبھی اس سبز میدان میں نہ جانا اور کبھی اس جادوگر ملکہ کی صورت نہ دیکھنا۔ لیکن دیو کی بیٹیوں کی یہ باتیں سپاہی نے اس کان سے سن لی اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔ یہ دن سپاہی نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ جب خدا خدا کر کے رات ہوئی، آسمان پر چاند نکل آیا تو دیو کی بیٹیاں پھر فاختائیں بن کر اس سبزے کی طرف اڑیں، اور سپاہی جھٹ سے بلبل کا روپ دھار کر ان کی نظروں سے بچتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ میدان میں پہنچ کر تینوں فاختائیں تو پرندوں میں جا ملیں، اور یہ بلبل پھر سے اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بڑی بے صبری سے ملکہ مہر نگار کی رتھ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کی رتھ نمودار ہوئی۔ جو ہی اس نے ملکہ کی صورت دیکھی، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ ملکہ مہر نگار کل کی طرح آج بھی پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانے لگیں، اور سب پرندے بڑی غور سے اس کی باتیں سننے لگے۔ لیکن بلبل نے ملکہ کے خوبصورت چہرے کی طرف نظریں گاڑ رکھی تھیں، اور بس جب چاند چھپ گیا اور پرندوں کی محفل برخاست ہو گئی تو ملکہ اپنے رتھ میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل دی۔ تب بلبل بھی جھاڑی میں سے باہر نکلا اور بڑی تیزی سے اپنے پر پھڑپڑاتا ہوا ملکہ کے رتھ کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا عالیشان محل نظر آیا اور رتھ اسی محل کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس محل کی دیواریں جادو کی بنی ہوئی تھیں اور محل کے دروازے کے باہر 2 کالے دیو پہرا دے رہے تھے۔ ان دیو نے آہستہ سے ملکہ کو اٹھا لیا اور محل کے عالیشان ایوانوں سے ہوتے ہوئے ملکہ کو ایک نہایت نفیس اور بڑی عمدگی سے سجائے ہوئے کمرے میں پہنچا کر پھر محل کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ اس کمرے کی خوبصورتی کا کیا کہنا، چاروں طرف پٹائی کے پردے پڑے ہوئے تھے، دیواروں پر عجیب تصویریں لٹک رہی تھیں۔ یہ تصویریں اس کاریگری سے تیار کی گئی تھیں
کہ جب ملکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی تو یہ بے جان تصویریں تعظیم کے لیے جھک جاتی تھیں۔ اپنے سونے کے کمرے میں پہنچ کر ملکہ نے اپنی زرق برق پوشاک اتار دی اور بنفشی رنگ کی ایک ہلکی پھلکی پوشاک پہن لی۔ یہ پوشاک ایسی ملائم تھی جیسے تیتری کا پر۔ تب وہ اپنی پھولوں کی سیج پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ جس کمرے میں مہر نگار سو رہی تھی اسی کمرے کی کھڑکی کے نیچے ایک ہار سنگار کا پیڑ تھا۔ اس کی ایک نازک سی شاخ پر بلبل جا بیٹھا اور اپنی جادو بھری آواز سے ایک ایسا گیت گانے لگا کہ ہوا میں چاروں طرف آہیں بھرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک مہر نگار چونک اٹھی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ کون گا رہا ہے۔ بلبل کی اس درد بھری آواز نے اس کے دل میں ایک آگ سی لگا دی۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ وہ بے چین ہو کر اپنی سیج پر کروٹیں بدلنے لگی۔ آخر اس نے اپنی لونڈی کو آواز دی اور بولی، اس کھڑکی کے نیچے کوئی پرندہ میٹھی آواز سے گا رہا ہے، جا اسے پکڑ کر لا۔ لونڈی محل سے نیچے اتری، ہار سنگار کے پیڑ کے نیچے پہنچی، اپنے ہونٹوں پر شہد کا ایک قطرہ رکھا اور بلبل کو اپنی طرف بلانے لگی، لیکن وہ نہ آیا اور اسی شاخ پر بیٹھا ہوا گیت گاتا رہا۔ تب ملکہ کی لونڈی نے ہار سنگار کے پیڑ پر چڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، مگر بلبل پھدک کر اس شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری سے تیسری شاخ پر جا بیٹھا۔ آخر مایوس ہو کر لونڈی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ تب ملکہ خود باہر آئی اور ہار سنگار کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بلبل کی طرف پھیلا دیا اور بلبل جھٹ شاخ سے اڑ کر ملکہ کے ہاتھ پر اس طرح جا بیٹھا جیسے ملکہ کا ہاتھ بھی ہار سنگار کی ہی کوئی شاخ ہو۔ بلبل کے بیٹھنے سے ملکہ بہت خوش ہوئی۔ وہ بلبل کو اپنے کمرے میں لے گئی، کھڑکی میں سچے موتیوں کا ایک چھوٹا سا جھولا ڈالا، بلبل کو اسی میں بٹھا دیا اور اپنی سیج پر لیٹ گئی۔ تب بلبل خوشی سے چہچہانے لگا۔ بلبل کی رسیلی اور دل میں اتر جانے والی آواز سن کر ملکہ کے باغ کے تمام پرندے اسے پکارنے اور اپنی طرف بلانے لگے اور ایک عجیب سا سما بن گیا۔ ملکہ کے محل کے چاروں طرف پرندوں کے گیت ہی گیت سنائی دینے لگے اور ہوا میں ایک مٹھاس سی پیدا ہو گئی۔ بڑی دیر تک سبز بلبل مزے سے جھولا جھولتا رہا اور ملکہ کے حسن کی تعریف میں گیت گاتا رہا، یہاں تک ملکہ مہر نگار میٹھی نیند سو گئی۔ اگلی رات جب چاند نکلا تو ملکہ پھر اسدوں کی رتھ میں سوار ہو کر اسی سبزہ زار کی طرف چلی گئی اور چاند چھپنے پر اپنے محل میں لوٹ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر ملکہ کی نظر سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ سبز بلبل تھا، جو موتیوں کے جھولے میں بیٹھا گیت گا گا کر ملکہ مہر نگار کو یاد کرا رہا تھا۔ بلبل کی زبان سے اپنا نام سن کر مہر نگار کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے ایک عجیب دل ربائی کے انداز سے بلبل کی طرف دیکھا، پھر اسی وقت اپنی لونڈی کو آواز دی اور شہد منگا کر اپنے ہاتھ سے بلبل کو کھلانے لگی۔ تب ملکہ نے اپنی زرق برق پوشاک اتار ڈالی اور اپنی سیج پر لیٹ گئی اور بلبل کے گیت سنتے سنتے سو گئی اور عجیب و غریب خواب دیکھنے لگی۔ ادھر بلبل موتیوں کے جھولے میں بیٹھا ملکہ کے خوبصورت چہرے پر سے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہ ہٹاتا تھا۔ دل میں کہنے لگا، آہ یہ مہر نگار کیسی حسین ہے اور یوں سوئی پڑی ہے جیسے کوئی ننھی سی تتری گلاب کی کسی پتی سے لپٹی ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی سو رہی ہو، اس سے دور رہنا مر جانے کے برابر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جھولے سے اڑا اور ملکہ کے سرانے جا بیٹھا اور بڑی محبت سے اپنی سنہری چونچ سے مہر نگار کے لمبے لمبے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ملکہ کے بالوں سے بھینی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ سوتے سوتے ملکہ کے نازک ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ اچانک چونک اٹھی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ بلبل کے دل میں چور تو تھا ہی، یہ جھٹ ملکہ کے سرانے سے اڑا اور اپنے جھولے میں جا بیٹھا۔ ملکہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے دل میں کہنے لگی، اللہ جانے یہ کیا بھید ہے۔ تب اس نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی، اسے پہلے ہی صفحے پر موٹے حروفوں میں لکھے ہوئے الفاظ نظر آئے، یہ تو اس سے پوچھ جسے تو نے موتیوں کے جھولے میں بٹھا رکھا ہے، جس کی زبان پر ہر دم تیرا نام رہتا ہے اور جسے تو اپنے دل سے عزیز رکھتی ہے۔ مہر نگار سمجھ گئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ سبز بلبل کے پاس گئی اور چلا کر کہنے لگی،
اے مکار گویے، میں تیرا فریب سمجھ گئی ہوں، سچ بتا تو کون ہے؟ شاید بلبل اپنی زبان کھولتا، مگر ملکہ نے اس کی طرف ایک ایسی جادو بھری نظر سے دیکھا کہ ایک پل بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ بلبل وہی خوبصورت سپاہی بن کر نیچی نظریں کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملکہ بولی، اے بدنصیب شخص، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے اپنی جان پیاری نہ تھی؟ لیکن اب تیار ہو جا، تیرے اس جرم کی سزا تیرا سر ادا کرے گا۔ سپاہی نے نیچی نظریں کیے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب ملکہ نے تالی بجائی، جھٹ کالے دیو حاضر ہو گئے۔ ملکہ مہر نگار بولی، جاؤ اس کھڑکی کے نیچے قتل کا تختہ رکھ دو اور جلاد سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا سر اڑانے کے لیے جلد حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر دیو نے اپنا سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ آن کی آن میں ملکہ کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے اسی ہار سنگار کے درخت کی چھاؤں میں جس کی شاخ پر بیٹھ کر بلبل نے گیت گایا تھا، قتل کا تختہ رکھ دیا گیا اور جلاد چمکتی تلوار اپنے کاندھے پر رکھے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تب ملکہ کے دیو سپاہی کو پکڑ کر اس تختے کے پاس لے گئے اور سپاہی نے اپنی گردن اس تختے پر رکھ دی۔ مہر نگار ہاتھ میں ایک سفید رومال پکڑے اس تختے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جلاد کٹار اٹھائے ملکہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ ملکہ رومال سے اشارہ کرے تو سپاہی کا سر اڑا دے۔ اچانک سپاہی نے اپنا سر تختے پر سے اٹھا لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ملکہ سے درد بھری آواز میں کہنے لگا، اے ملکہ، میری ایک التجا ہے، صرف آخری التجا۔ ملکہ بولی، اے جوان بول، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سپاہی بولا، اے ملکہ، اجازت دے دے کہ ایک بار میں ایک گیت گا لوں، پھر شوق سے میری گردن اڑا دینا۔ ملکہ بولی، اچھا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن جلدی سے گیت گا لے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، سپاہی نے گانا شروع کر دیا اور گیت ہی گیت میں اپنی محبت اور ملکہ کی سنگدلی کا خوب شکوہ کیا۔ اور یہ گیت سپاہی نے کچھ ایسی درد بھری آواز میں گایا کہ ملکہ کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے اور بھی درد بھری لے میں گانا شروع کیا۔ اب اس کی آواز میں کچھ ایسی آگ بھری ہوئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملکہ کے دل کو جلا ڈالے گی۔ آخر ملکہ سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے سپاہی کو چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی چپ ہو گیا اور اپنی گردن پھر اسی تختے پر رکھ دی۔ مگر ملکہ بولی، اے جوان، تیرے گیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے، میں اس کے صلے میں تجھے 10 گھنٹوں کی مہلت دیتی ہوں۔ اگر اس عرصے میں تو نے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا معلوم کر لیا جو مجھ سے اور میرے جادو سے چھپا ہوا ہو تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر تو کامیاب نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ تیری قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اپنے دیووں کو حکم دیا کہ سپاہی کو چھوڑ دو۔ سپاہی وہاں سے چلا آیا اور گھنے جنگل میں پہنچ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ پچھلے واقعات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ خیال ہی خیال میں کیا دیکھتا ہے کہ چاندنی رات میں تلوار لے کر وہ اسی برج کے باہر مزے سے پہرا دے رہا ہے۔ پہلے کی طرح 20 قدم آگے چلتا ہے، پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے۔ دل میں نہ کسی بات کی خواہش ہے نہ غم، صرف اپنے کام سے مطلب۔ پھر اچانک خیال ہی خیال میں اس کے کانوں میں ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ تیش میں آ کر چلا اٹھا، اے اندھیرے کے دیو، خدا کرے تجھ پر ہمیشہ لعنت برستی رہے، یہ سب تیری ہی بدولت ہوا ہے۔ اے دیو، اچھا تھا کہ تو اسی برج میں بند رہتا اور گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ سپاہی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، بھائی خفا کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو تو میں تمہارے یاد کرتے ہی چلا آیا، اب کہو کیا چاہتے ہو؟ سپاہی نے ایک آہ بھر کر اپنا سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ دیو نے بہت اصرار کیا تو سپاہی نے پھر ایک آہ بھری اور بولا، بھائی کیا بتاؤں، مہر نگار نے بڑی کٹھن شرط لگا رکھی ہے، کہتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا تلاش کرو جو میرے جادو سے باہر ہو۔ یہ سن کر دیو نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور جھٹ ایک عجیب و غریب عقاب بن گیا اور یہ عقاب کہنے لگا، آؤ میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، تمہیں ملکہ مہر نگار کے جادو سے باہر لے چلوں۔
یہ سن کر سپاہی عقاب کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور عقاب اسے نیلے آسمان کی طرف لے اڑا اور آن کی آن میں اتنا اونچا ہو گیا کہ زمین گرد کا ایک ذرہ نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں یہ ذرہ بھی نظروں سے اجل ہو گیا۔ سپاہی کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ عقاب بادلوں میں میگھ کی ملکہ کے روپیلے محل سے بھی اونچا پہنچ گیا۔ میگھ کی خوبصورت ملکہ دھنک کی سیڑھیوں پر سے اتر رہی تھی، نہا کر آئی تھی اور بار بار اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو جھٹکتی جا رہی تھی۔ اب یہ عقاب تیزی سے آندھی کی ملکہ کے سیاہ محل سے بھی اونچا نکل گیا۔ یہ سیاہ فام ملکہ اپنے محل کے برج میں کھڑی تھی، نیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب کبھی یہ بدصورت ملکہ اپنی چادر ہلاتی تھی تو ہواؤں میں ایک طوفان مچ جاتا تھا۔ 5 گھنٹے گزر گئے، تب ملکہ مہر نگار نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سپاہی اور عقاب مہر نگار کے عجائبات کی کتاب میں اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے ایک تصویر۔ ملکہ کہنے لگی، اڑے جائے پرندوں کے سرتاج پرندے، اڑے جا، تیرے بازو بہت طاقتور ہیں، لیکن مہر نگار کا جادو ان سے بھی کہیں زبردست ہے۔ نیچے اتر آؤ، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ عقاب مایوس ہو کر زمین پر اتر آیا اور اپنی اصلی دیو کی صورت میں آ گیا۔ سپاہی بولا، اب کیا ہوگا؟ یہ سن کر دیو نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اچانک اس نے سپاہی کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اسی وقت سپاہی غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ زمین پر ایک چھوٹی سی سوئی پڑی تھی۔ دیو نے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور جھٹ ریشم جیسے بالوں والی ایک ننھی سی چوہیا بن گیا۔ تب چوہیا سوئی کو اپنے دانتوں میں پکڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ ملکہ مہر نگار کے محل کی طرف دوڑ گئی اور ملکہ کے ایوانوں میں سے ہوتی ہوئی ملکہ کے سونے کے کمرے میں جا پہنچی۔ ملکہ کی عجائبات کی کتاب تلاش کر کے چوہیا نے اس کے ورقوں میں چپکے سے یہ سوئی رکھ دی۔ 5 گھنٹے اور گزر گئے۔ ملکہ نے عجائبات کی کتاب کھولی، دیکھا تو کتاب کے سب صفحے بالکل کورے تھے، کسی صفحے پر ایک حرف نہ لکھا تھا۔ ملکہ مہر نگار نے بہت ورقوں کو الٹا پلٹا مگر اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت سپاہی کہاں ہے۔ یہ دیکھ کر غصے سے ملکہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے تیش میں آ کر کتاب کو زمین پر پٹک دیا۔ کتاب کے پٹکنے سے وہ سوئی باہر نکل آئی۔ مہر نگار اچھی طرح سوئی کو دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دیکھا کہ خوبصورت سپاہی کھڑا مسکرا رہا ہے۔ سپاہی کو دیکھ کر ملکہ نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور اپنا ہاتھ اس سپاہی کے ہاتھ میں دے کر آہستہ سے کہنے لگی، اے نوجوان، تو نے میری عقل گم کر دی ہے اور مجھے جیت لیا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔